السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عام انتخابات کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر چہمہ گویاں شروع ہو گئی ہیں کہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، ڈسکشن بھی کی جا رہی ہے، اور سہیل وڑائچ صاحب ہیں، سینئر صحافی، اینکر پرسن، انہوں نے کالم لکھا ہے اور اس میں انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس بات پر کنسیڈر کیا جا رہا ہے، غور کیا جا رہا ہے کہ معیشت کیونکہ قدرے بہتر ہو رہی ہے، تو اگر انتخابات ہوں گے تو معیشت جو بہتر ہو رہی ہے تو اس بہتری کو بریک آ جائے گی، ایک وقفہ پڑ جائے گا، لہذا انتخابات کو کچھ عرصے کے لیے ڈیلے کیا جائے، مؤخر کیا جائے، تاکہ معیشت کو بہتر بنایا جا سکے۔ ایک یہ جواز دیا جا رہا ہے۔ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیوں تحفظات اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، چہمہ گویاں کیوں شروع ہو گئی ہیں؟ ایک تو ریزن یہ میں نے بتائی، لیکن سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں کیا چاہتی ہیں؟ الیکشن کمیشن کا پلان کیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا چاہتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے؟ اور جو نگران آئے ہیں، یعنی حکومت، نگران، وزراء، وزیر اعظم اور ان کی کابینہ، یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اور اس حوالے سے بتاؤں گا فائدہ کس کا ہے الیکشن اگر ڈیلے ہوتے ہیں، اور نقصان کس کا ہے، اس حوالے سے بتاؤں گا، اور کیا ہونے کیا جا رہا ہے۔ فائنلی ابھی تک کی جو اپڈیٹ سچویشن ہے، صورتحال ہے انتخابات کے حوالے سے، جو میری انفارمیشن ہے یا تجزیہ بھی ہے، وہ بھی اپنا شیئر کروں گا۔ پہلے تو ایک ریزن میں نے بتائی کہ جو سہیل وڑائچ نے بتایا ہے کہ معیشت کی بہتری کی وجہ سے شاید انتخابات ڈیلے کیے جائیں، اس پہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں نے ابھی تک الیکشن کمپین میں سیاسی جماعتیں گئی نہیں ہیں، ابھی تک شروع نہیں کی۔ نہ نون لیگ نے الیکشن کمپین کوئی جلسے جلوس شروع کیے ہیں، نہ پیپلز پارٹی نے کوئی جلسے جلوس ایز سچ، بلاول بھٹو نے تو کیے ہیں، کچھ جلسے کیے ہیں، لیکن جس طرح ایک مومنٹم بنتا ہے الیکشن کا، وہ والی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ ایون جے یو آئی کے لیے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، جی ڈی اے ہے، بی اے پی ہے، قاف لیگ ہے، بہت ساری اور جماعتیں ہیں۔ کسی بھی جماعت کی جانب سے باضابطہ طور پر الیکشن کمپین لانچ نہیں کی گئی۔ یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی اس لیے شاید لانچ نہیں کی گئی کہ شاید پلان نہیں ہے الیکشن کرانے کا، اور ہو سکتا ہے سیاسی جماعتیں دوہری پالیسی اپنا رہی ہوں۔ بظاہر وہ کہہ رہی ہیں کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، وقت پر ہونے چاہیے، ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، لیکن اندر خانہ ہو سکتا ہے انہی سیاسی جماعتوں کا دباؤ ہو۔ اور ایک اور ریزن یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا مکمل صفایا نہیں ہوا، پی ٹی آئی سے خطرہ ابھی تک سیاسی جماعتیں سمجھ رہی ہیں، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو پی ٹی آئی کا بھی خدشہ ہو کہ بھئی اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں، چاہے عمران خان جیل میں ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ جھاڑو ہی پھر جائے تو پھر تو کچھ نہیں رہے گا، پھر تو آئندہ کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو جا کر ڈوب مرنا چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی ان حالات میں بھی، عمران خان اندر جیل میں ہو، پی ٹی آئی تتر بتر ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، اس کے باوجود اگر سیاسی جماعتیں ساری مل کر بھی، یعنی کل ملا کے بھی اگر ہار جائیں اور پی ٹی آئی ان پہ جھاڑو پھیر دے، صفایا کر دے ان کا، تو پھر تو ڈوب مرنے کا مقام ہی ہے نا۔ تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی کا مکمل، پی ٹی آئی کی کہیں سے کوئی سمیل ہی نہیں آنی چاہیے، بالکل پی ٹی آئی کا نام و نشان نہ ہو، پھر الیکشن میں جائیں۔ پھر تو یہ تو پاسبل شاید ہو نہ ہو کہ پی ٹی آئی کا مکمل صفایا ہو۔ بظاہر یہ بھی کہہ رہی ہیں سیاسی جماعتیں کہ بہت سارے رہنما کہہ رہے ہیں یعنی سیاسی جماعتوں کے، کہ پی ٹی آئی کو میدان میں ہونا چاہیے، عمران خان کو مائنس نہیں ہونا چاہیے، پی ٹی آئی میدان میں ہوگی تو ہی یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی اور عالمی سطح پر ہم
باور کرا سکیں گے کہ انتخابات ہم نے شفاف کرائے ہیں، لیکن اندر خانہ خواہش کچھ اور بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ڈسکشن، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ میاں جاوید لطیف نون لیگ کے رہنما ہے، انہوں نے، آج میں ان کو بھی پڑھ رہا تھا، انہوں نے بھی اس بات کا خدشے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے۔ پہلے تو میں بتاؤں کہ پہلے تو میاں نواز شریف کی وجہ سے الیکشن ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے، میری انفارمیشن یہ ہے کہ میاں نواز شریف نہیں آئے تھے، اس لیے انہوں نے مردم شماری کو ڈکلیئر کر دیا، نوٹیفائی کر دیا، تاکہ الیکشن کمیشن نئے حلقہ بندیوں میں جائے، تاکہ ڈیلے ہو سکے 2-3 مہینے الیکشن مزید ڈیلے ہو۔ وہ تو ڈیلے کر دیا۔ اب میاں نواز شریف آ گئے ہیں۔ میاں نواز شریف کو اب عدالت میں آج بھی پیشی تھی، جو دن گزر گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو میاں نواز شریف کو جب تک ریلیف نہیں ملے گا، جب تک میاں نواز شریف انتخابات لڑنے کے اہل نہیں ہوں گے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، تب تک انتخابات ڈیلے ہی ہوں گے۔ جس طرح میاں نواز شریف ملک سے باہر تھے، آئے نہیں تھے، تب تک انتخابات کے لیے انتخابات کو انہوں نے ڈیلے کر دیا، مردم شماری کے ذریعے حلقہ بندیوں کا بہانہ بنا کے ڈیلے کر دیا میاں صاحب، کیونکہ اس وقت پچھلے جو سابق جو چیف جسٹس تھے، عمران دار چیف جسٹس جو تھے، بندیال صاحب، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہوتے ہوئے میاں صاحب آنا نہیں چاہ رہے تھے۔ قاضی صاحب آ گئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن گئے، تو میاں نواز شریف وطن واپس آ گئے۔ انہوں نے تب تک الیکشن ڈیلے کرا دیا۔ اب پلان یہ ہے کہ جی میاں نواز شریف جب تک اہل نہیں ہوتے انتخابات لڑنے کے لیے، تب تک الیکشن کو مؤخر کیا جائے، ڈیلے کیا جائے۔ یہ بھی خدشہ، یہ بھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ایک ریزن یہ بھی ہے، یعنی پی ٹی آئی کا خطرہ الگ ہے۔ میاں نواز شریف کی اہلیت کے حوالے سے عدالتوں سے کوئی فیصلہ آئے، اس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ ریزن یہی بتائی جا رہی ہے، بظاہر ریزن یہ بتائی جا رہی ہے معیشت کی، لیکن ایک اور ریزن یہ ہے کہ بھائی سیاسی جماعتیں کیوں ابھی تک انتخابی مہم میں نہیں جا رہی؟ اس کا مطلب ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک جماعت نہیں گئی، باقی جماعتیں گئی ہیں، آدھی نہیں گئی، ایسا بھی نہیں ہے۔ کوئی جماعت باضابطہ طور پر الیکشن کمپین لانچ نہیں کر سکی، کوئی منشور نہیں دیا گیا الیکشن کا، کسی سیاسی جماعت نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کہ بھائی ہمارا یہ منشور ہے، اگلے الیکشن میں ہم اس منشور کے تحت انتخابات لڑیں گے۔ ایسی کوئی پریس کانفرنس ابھی تک نہیں ہوئی، کسی جماعت کا منشور نہیں آیا، کسی جماعت کی جانب سے الیکشن کمپین لانچ نہیں کی گئی۔ تو اس لیے یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سیاسی جماعتیں ہی خود ڈیلے کرنا چاہ رہی ہوں۔ حالانکہ اس وقت جو آئیڈیل ماحول ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اگر انتخابات ہوتے ہیں 8 فروری کو، تو پھر نقصان پی ٹی آئی کو ہی ہوگا۔ پی ٹی آئی تتر بتر ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کو اس وقت امیدوار نہیں مل رہے جو الیکٹیبلز ہوں، جو الیکشن جیتنے کے قابل ہوں، یا کوئی بڑے نامور کوئی امیدوار ہوں، سیاستدان ہوں، ایسے تو کوئی ہے نہیں پی ٹی آئی میں اس وقت۔ تو پی ٹی آئی تتر بتر ہو چکی ہے، 2 برانچز الگ ہو چکی ہیں پی ٹی آئی کی، استحکام پاکستان پارٹی، پرویز خٹک کی پارٹی، 2 پارٹیاں تو الگ ہو گئی ہیں۔ باقی پی ٹی آئی میں کیا رہ گیا ہے؟ تو الیکشن اس وقت کرایا جائے گا تو یہ سیاسی جماعتیں فائدے میں رہیں گی، پی ٹی آئی کا ہی نقصان ہوگا۔ آنے والے دنوں میں اگر انتظار کیا جائے گا، ڈیلے کیا جائے گا، تو کریڈیبلٹی ان کی اپنی خراب ہونی ہے، سیاسی جماعتوں کی، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، جے یو آئی کی، باقی جو جماعتیں ہیں، جو اتحادی جماعتیں تھی پی ڈی ایم کی، جنہوں نے 16 مہینے حکومت کی، ان کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوگی عوام میں۔ عوام یہ سمجھے گی کہ دال میں کوئی کالا ہے، یہ الیکشن نہیں کرا رہے۔ پی ٹی آئی سے اتنا خوف کس چیز کا بھائی؟ آپ نے پی ٹی آئی تو تتر بتر ہو چکی ہے، اب کس چیز کا خوف ہے؟ اب کیوں الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے؟ یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے معقول کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے تو وقفہ پڑ جائے گا، انتخابات کرائے جائیں گے۔ تو کیوں وقفہ پڑے گا بھائی؟ معیشت کی چیف الیکشن کمشنر سے جب میں نے 2 ملاقاتیں کی، تو اس میں ایک ملاقات میں ڈیٹیل میں ڈسکشن میں کہا کہ چاہے جنگ لگ جائے ملک میں، یہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا تھا، اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کے آخری دن تھے، کہ چاہے جنگ کیوں نہ لگ جائے خدا نخواستہ ملک میں،
پھر بھی انتخابات ملتوی یا مؤخر کرنے کا کوئی جواز یہ بھی نہیں ہے، چاہے جنگ لگ جائے۔ ہاں، حلقہ بندیوں کا جواز آئینی جواز تھا، تو انہوں نے کہا کہ امن امان کی حالت خراب ہو، معیشت کی حالت خراب ہو، پیسے نہ دے حکومت، یہ الفاظ ہیں کہ حکومت پیسے بھی نہ دے پھر بھی الیکشن ہم ملتوی نہیں کر سکتے، ڈیلے نہیں کر سکتے، الیکشن وقت پر ہوں گے، یہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا تھا۔ تو اب معیشت کا بہانہ کہاں سے آ گیا؟ تو معیشت کا کوئی عذر نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن تو اپنی تیاریاں مکمل کر بیٹھا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انڈیکیٹر، کوئی اشارہ عندیہ نہیں دیا گیا اس طرح کا کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں گے کچھ مہینے کے لیے، 1 مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے کے لیے۔ لیکن سپریم کورٹ بھی ساتھ میں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھئی یہ تاریخ پتھر پر لکیر سمجھے، جو تاریخ سپریم کورٹ میں دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ پتھر پر لکیر سمجھی جائے۔ سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن یہ دونوں چاہ رہے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں۔ سیاسی جماعتوں کا کنفیوژن ہے اور اسٹیبلشمنٹ وہ بیٹھی دیکھ رہی ہے۔ ہاں، نگرانوں کے حوالے سے بھی گڑبڑ ہے۔ نگرانوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نگرانوں نے، بہت سارے نگران وزراء نے اپنے قریبی دوستوں کو یہ پیغام دیا ہے، صحافیوں کو، گپ شپ میں آف دا ریکارڈ جو گپ شپ ہوتی ہے، آف کیمرہ جو گپ شپ ہوتی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم کوئی 2-3 مہینے 4 مہینے کے لیے تھوڑے ہی آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی آخری دنوں میں، ان دنوں میں یہ باتیں چلی تھی کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا جو شاید 2 سال کے لیے ہو، سال کے لیے ہو، 1.5 سال کے لیے ہو۔ یہ 2 سال کی بھی کہانیاں چلی تھی۔ تو لیکن یہ نگران جس طرح کی پھر پلاننگ ان کی نظر آ رہی تھی نگرانوں کی، وہ بھی شارٹ ٹرم کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی تھی، لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے تھے۔ اور چائنا جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہے ہیں، عالمی سطح پر معاہدات کر رہے ہیں۔ تو یہ عالمی سطح پر معاہدات وہ حکومتیں کرتی ہیں جو پرماننٹ ہوتی ہے، جو پرماننٹ کا مطلب ہے کہ 5 سال کے لیے ہوں، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے جو مدت ہوتی ہے اس کے لیے ہوں، یا منتخب حکومت ہو۔ ان نگرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے صرف شفاف انتخابات کرانا، 3 مہینے کے اندر انتخابات کرا کے فارغ ہو جانا۔ لیکن جو نگرانوں کے اقدامات اور پالیسیاں، جو فیصلے ہیں، ڈیسیجنز ہیں، وہ بھی یہ بتا رہے ہیں، اس سے بھی خدشات ظاہر ہو رہے ہیں کہ اور پھر نگران خود بھی آف دا ریکارڈ اپنے دوستوں کو، صحافیوں کو یہ بتا چکے ہیں، بہت سارے نگران وزراء، کہ ہم 2-3-4 مہینے کے لیے نہیں آئے۔ تو یہ اس وجہ سے خدشات اور کنفیوژن اور یہ چہمہ گویاں اور سوالات جو ہیں، تحفظات جو ہیں، وہ اب ابھارے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن فی الحال الیکشن کمیشن خاموش ہے، سپریم کورٹ اس پر خاموش ہے، اور سیاسی جماعتیں بھی ابھی تک خاموش ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو کم از کم اس میں کلیئر ہونا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتی ہیں، انتخابات وقت پر چاہتی ہیں یا انتخابات ڈیلے کرنا چاہتی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔